اسنا کراچی سے 120 کلومیٹر دور محکمہ موسمیات نے 5واں الرٹ جاری کر دیا۔ بحیرہ عرب میں 50 سے 60 کلومیٹر کی رفتار سے دھکڑ، لہریں انتہائی بلند۔ سمندری طوفان کے پیش نظر کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر موسلادھار بارشوں کا امکان۔ ٹھٹھا، بدین، سجاول، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان اور ٹنڈو الیار میں بادل گرج گرج کر برسیں گے۔ ہب، لسپیلا، آباران، کیچ اور گوادر میں 1 ستمبر تک بارش کی پیش گوئی۔ سندھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے رین ایمرجنسی سیل قائم کر دیا۔ ماہی گیروں کے کھلے سمندر میں جانے پر پابندی، ساحل کے اطراف سخت حفاظتی اقدامات۔ ڈی جی میٹ کا کہنا ہے کہ 48 برس بعد پہلی بار اگست میں سائیکلون بنا، رخ بھی زمین سے سمندر کی طرف ہے۔ 1964 میں ایسی صورتحال دیکھنے میں آئی تھی۔ سمندری طوفان کے اثرات، کراچی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، کئی پروازیں منسوخ، متعدد تاخیر کا شکار۔ چائنا پورٹ پر تیز ہواؤں کے باعث کنٹینر الٹ گئے۔ بجلی کے ترسیلی نظام میں تعطل، کئی علاقوں کو فراہمی بند۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شہر کا ہنگامی دورہ۔ صدر ٹاور، آئی اے چندری گڑھ روڈ اور کشمیر روڈ پر نکاسی آب کے انتظامات کا جائزہ۔ کہا صوبائی حکومت کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ میئر کراچی کی بھی تعریف، بولے مرتضی وہاب ساری رات کام کرتے ہیں تاکہ لوگ آرام سے سو سکیں۔ طوفان کے اثرات، سندھ اور بلوچستان کے کئی شہر پانی پانی۔ حیدرآباد میں سیوریج سسٹم درہم برہم۔ لطیف آباد، سٹیزن کالونی اور حالی روڈ سمیت مختلف علاقوں میں دریا کے مناظر۔ سکرنڈ اور قاضی احمد کے 50 سے زائد دیہات زیر آب۔ بدین میں پانی گھروں میں داخل، لوگوں نے سکولز میں پناہ لے لی۔ ٹنڈو الیار اور جیکب آباد میں صورتحال انتہائی بدتر۔ کاچھو کے ندی نالوں میں طغیانی، 200 سے زائد آبادیوں کا رابطہ کٹ گیا۔ گھوٹکی، عمرکوٹ، کنری، تھرپارکر میں بھی عوام کو شدید پریشانی۔ سیلاب کے باعث بلوچستان کے 10 اضلاع آفت زدہ قرار۔ دریائے ناڑی، تلی اور لہڑی ندیاں بفر گئیں۔ بولان میں 2 بچاؤ بند ٹوٹ گئے۔ قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند۔ خضدار کا سندھ اور پنجاب سے زمینی رابطہ منقطع۔ سیلابی ریلا گیس پائپ لائن بھی بہا لے گیا۔ موسلادھار بارشوں سے خیبر پختونخوا میں بھی تباہی۔ کمراٹ میں ریلا، مکان، ہوٹل اور سڑکیں بہا لے گیا۔ 7 پل تباہ، راستے بند، سیاح اور گاڑیاں پھنس گئیں۔ ہری پور میں بھی نالے بفر گئے۔ جی ٹی روڈ جھیل میں تبدیل۔ ایبٹ آباد میں ٹھنڈیانی روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ، گاڑیوں کی آمد و رفت بند، سیاح اور مقامی افراد محصور۔ پنجاب میں بھی مانسون کا ہیوی سپیل، ملتان، چنیوٹ اور صادق آباد میں چھتیں گرنے کے واقعات، 2 افراد جام بحق، متعدد زخمی۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند۔ حافظ آباد، راجن پور میں وقفے سے برسات۔ کوہ سلیمان سے سیلابی ریلوں کی آمد متوقع۔ گجرات کا بھمبر نالہ بفر گیا، پانی متعدد دیہات میں داخل۔ ایمرجنسی نافذ۔ جہلم میں سیلابی ریلے میں پھنسے 20 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ غیر ملکی ایئر لائن کے 2 طیاروں میں فنی خرابی۔ 654 پاکستانی زائرین بغداد ایئرپورٹ پر پھنس گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے زائرین کی وطن واپسی تک دیکھ بھال کی ہدایت کر دی۔ پاکستانی سفارتخانہ متحرک، واپسی کے لیے کوششیں۔ عراقی حکام سے رابطے میں ہیں، تمام افراد کو آج واپس بھیج دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا موقف۔ پرانے اتحادی کو دوبارہ ہم سفر بنانے کی کوششیں۔ صدر مملکت کے بعد وزیر اعظم بھی مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون مانگ لیا۔ کہا آپ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہی اچھے لگتے ہیں، چاہتے ہیں دوبارہ مل کر چلیں، آپ ہماری سرپرستی کریں۔ مولانا فضل الرحمان کا صاف انکار، بولے ہم تو وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے تھے، آپ نہیں راستہ بدل لیا، اتنا آگے جا چکا ہوں کہ یو ٹرن لینا مشکل ہو جائے گا، ہماری تحریک چل رہی ہے، ایک عرصہ گزر گیا، اب واپسی ممکن نہیں۔ ملک دشمنوں سے کوئی بات نہیں ہوگی، پاک فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، وزیر اعظم کا پھر 2 ٹوک اعلان۔ کابینہ سے خطاب میں کہا اب دشمنوں کو باہر سے مدد مل رہی ہے، دشمن پاک چین دوستی میں دراڑ اور سی پیک کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، بلوچستان میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، کوئی شک نہیں پاکستان کی ترقی کا سفر آگے بڑھے گا۔ بانی کو جیل میں سہولتیں نہ ملنے پر پی ٹی آئی کا احتجاج، بانی کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، بیٹوں سے بات کرائی جا رہی ہے، نہ ہمیں ملنے کی اجازت ہے،
عمر ایوب کا الزام، کہا خفیہ اداروں نے نواز شریف کے ٹیسٹ رزلٹ تبدیل کیے، پلیٹلیٹس کم دکھا کر فرار کا موقع دیا گیا، یہ NRO اور لنڈن پلان کے تحت اقتدار میں آئے ہیں۔ احسن اقبال کا جوابی وار، بولے کبھی اسٹریچر اور کبھی ویل چیئر کے لیے چیخیں، بانی PTI دراصل NRO مانگ رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے تو عدالت جائیں اور بے گناہی ثابت کریں۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں آئین سے متصادم کسی بھی بل کی مخالفت کرے گی، عدلیہ کی آزادی متاثر ہوئی تو معاملہ چیلنج کریں گے، کور کمیٹی اجلاس میں فیصلہ۔ لاہور میں تحریک انصاف کے جلسے کی تاریخ تبدیل، سیاسی پاور شو 22 ستمبر کو ہوگا، تبدیلی عید میلاد النبی کے پیش نظر کی گئی۔ وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فتنہ خوارج کے 12 دہشت گرد ہلاک، بلوچستان میں بھی جوابی ایکشن، کیچ، ایوب اور پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک، 3 شدید زخمی۔ غزہ میں آج سے 3 روزہ عارضی جنگ بندی کا آغاز، انسداد پولیو مہم کے تحت بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق حماس اور اسرائیل دونوں نے جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ یمن کے دارالحکومت سنہ میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ۔ پاک بنگلہ دیش دوسرا ٹیسٹ آج شروع ہوگا، راولپنڈی میں بارش کے باعث پہلے دن کا کھیل منسوخ کر دیا گیا تھا، میچ کے لیے ٹاس بھی نہ ہو سکا، مہمان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ اور معروف صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 267ویں عرس کی تقریبات قصور میں جاری، ملک بھر سے عقیدت مند شریک، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، آج مقامی تعطیل کا اعلان۔ السلام علیکم، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، میں ہوں حسیب ملک۔ اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام دو ٹوک، دیکھتے رہیے سما۔